ہیں المتبازلین فیا، فرمایا جو آدمی کسی پہ 4 ٹکے خرچ کر دے، پیسے خرچ کر دے. 2 بندے جا رہے تھے، سمجھانے کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں. 2 بندے جا رہے تھے، راستے میں ہوٹل آ گیا، جی کیا بھائی چائے پی لیں. اب وہ کہتا ہے بل میں دے. نہیں یار تو رہنے دے، میں بل دیتا ہوں. کھانے کا ٹائم تھا، دکان میں گاڑی کے اندر آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا آپ جانتے ہی نہیں تھے، مسلمان تو تھا. کہیں جگہ پہ جا کے گاڑی نے سٹے کیا، آپ اتر گئے، بھائی آپ نے پانی پینا ہے، بوتل پینی ہے، چائے پینی ہے، کھانا کھایا ہے میرے ساتھ، کھانا کھا لیں. میرے حضور فرماتے المتبادرین فیا، چند ٹکے تم خرچ کر دو مسلمان بھائی پر، پھر دیکھنا اللہ نوری تخت عطا کرتا ہے کہ نہیں عطا کرتا ہے. چوتھے نمبر پہ حضور فرماتے المتزاورین فیا، فرماتے تم بیٹھے تھے خالی، کام کوئی نہیں تھا، تو نے کہا یار چلو میرا فلانا دوست ہے، میرے کو کام کوئی نہیں، جاؤں زیارت کر کے آ جاؤں. میرے حضور فرماتے دنیا کی غرض نہ ہو، مال و دولت کا لالچ نہ ہو، کاروباری مفادت نہ ہو، المتزاورین فیا، فرمائے میرے لیے صرف اس مسلمان کی زیارت کے لیے چلا جا، اللہ تجھے نوری تخت عطا فرما دے گا. تو کبھی پیار کا پیغام بھی پڑھ لیں، کبھی محبت کا پیغام بھی پڑھ لیں. ہم نے نفرت سیکھی ہے، ہم نے عداوت سیکھی ہے، ہم نے دشمنی سیکھی ہے، ہم نے بغض اور کینے کو پالا ہے. کبھی محبت کا پیغام بھی عام کر دیں. قسم سے کہتا ہوں میرے حضور نے جو محبت کا پیغام دیا اس کو عام کر دے تو یہ دنیا سے جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تمہارے تھانے خالی ہو جائیں گے. قسم سے کہتا ہوں ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع کر دو. المتزاورین، کوئی کام بھی نہیں ہے، صرف زیارت کے لیے چلا گیا، اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اب بی بی شیما بھی ہے. اب میں نے جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا نا، ہر بین آنکھ دیے میرا برا چاند ور گئے. لیکن جب بی بی شیما کے بھائی کو دیکھا نا، پھر ہر بچی کی زبان پہ آتے ہیں کہ بیرا تا میرا بھی بڑا سونا ہے، پر شیما تیرے برا دی تا مثالی کائنات کوئی نہیں نا، تیرے جیسا برا، تیرے بھائی جیسا بھائی تو کائنات میں کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا نا، ایسا تو آسمان کے فرشتوں میں بھی کوئی خوبصورت نہیں ہوگا نا. بی بی شیما کی شادی ہو گئی، مسلمان گئے جنگ کرنے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو قید کر کے لائے. اسلام کا قانون یہ ہے جب جنگی قیدیوں کو لایا جائے ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینا پڑتا ہے. پہلے پارے میں 26ویں پارے میں فدیہ کے احکام اللہ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں. اب یہ لوگ اپنے بندے چھڑانا چاہتے ہیں، ویلفیئر کے لوگ چندہ اکٹھا کرتے ہیں جائے بندوں کو چھڑا کے لائیں. بی بی شیما کے دروازے پہ دستک دی، کہا آج ہم بندے چھڑانا چاہتے، تم بھی ذرا چندہ دے دو. اس نے کہا کون لے گیا؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر ہے نا، ان کے صحابہ آئے تھے لے کے چلے گئے. کہا پھر چندہ لینا بند کر دو، آج تمہارے بندے میں چھڑا کے دیتی ہوں نا. میرے ملت کے غیور نوجوان آئیے محبت سے یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے کہ میرے محبوب کا پیغام کیا تھا. کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا پھر دیکھ لینا، تم چودھری ہو، خان ہو، اپنی جگہ پہ، لیکن آج ذرا میرا کام بھی دیکھنا. ساتھ چلتی ہیں، مدینہ طیبہ میں آئیں، خیمے لگے ہوئے ہیں. اب آگے ایک سیابی تلوار لے کے کھڑا ہے، یہ آگے بڑھنے لگی، سیابی نے تلوار اٹھائی، کہا خبردار آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، اس لیے آرام میں خلل نہ آ جائے. تو بی بی شیما نے جملہ کہا، تمام تقریباً سیرت کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے. بی بی شیما نے کہا خلو سبیلی انا اخت محمد، راستہ چھوڑ دو، تمہیں پتہ ہے میں محمد کی بہن آ رہی ہوں نا. میرے ملت کے غیور نوجوان آئیے ذرا سبق ذہن میں رکھ کے جائیے. خلو سبیلی، میرا راہ خالی کر دے، سیٹ ہو جاؤ. تو انہوں نہیں پتا میں کون آندھی پیاں، انا اخت محمد، میں محمد کی بہن آ رہی ہوں. حقیقی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے. میرے حضور کے کانوں میں آواز پہنچی، فرمایا سیابہ چھوڑ دو، اس کو آنے دو. میرے محبوب نے بٹھایا، پانی پیش کیا، لنگر پیش کیا، کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی حال و احوال پوچھے. کہ بی بی کیسے آنا ہوا؟ کہ چھوٹا سا کام تھا. کہ بی بی آنا مبارک ہو، اگر پیغام بھی بھیج دیتی پھر دیکھتے برا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ذرا میرے ملت کے غیور نوجوان سوچئے. میرے حضور نے فرمایا کیسے آنا ہو؟ کہ یہ بندے چھڑانے آئی ہوں. میرے محبوب نے غلام کو بلایا، فرمایا جاؤ سب کو آزاد کر دو، جتنے بھی بندے سب کو آزاد کر دو. آئندہ بھی کوئی کام ہو پیغام بھیج دیتے نا، اب کا کام ہو جائے گا. جب بی بی چلی گئی نا، میرے حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا، پوچھا صحابہ ذرا ذہن میں رکھنا، پہلے میں جب کوئی کام کرتا نا آپ سے مشاورت کر لیا کرتا تھا، آج مشاورت نہیں کی ہے. صحابہ نے کہ حضور ہماری مجال کیا ہے، ہم تو نوکر ہیں، ہمیں سوال کرنے کی ہمت ہی کیا ہے، کیسے سوال کریں. لیکن حکمت کیا تھی؟ فرمایا آج ایک بہن بھائی کے دروازے پہ چل کے آئی تھی. آج ایک بہن چل کے بھائی کے دروازے پہ آئی تھی. میں نے پوچھا نہیں، کہا حضور یہ تو غلام تھے، یہ تو قیدی تھے نا، اگر آپ ہمیں حکم کر دیتے، آپ ہمیں حکم کرتے، ہم بھی غلام بن کے چلے جاتے تاکہ پتہ چلے بہن اگر بھائی کے دروازے پہ جاتی ہے تو بھائی کتنا احترام کرتا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں، ہمارے سرائکی علاقے میں تو یہ جملہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں مجھے نہیں پتا، بہنا پتہ ہے کیا پیکے تو ادو سن جدو ماں پیو مر گیا پیکے کا دے رہ گئے.
کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہیں؟ ہمارے یہاں تو کہتے تم یہاں اس علاقے کی دوسرا کلچر کا مجھے علم نہیں ہے یہاں کیا کہتے ہیں. میں نے کہا کیوں کہتی ہے بہن؟ اس لیے اس کو پتا ہے بھائی وہ پیار نہیں کرتا جو باپ کی موجودگی میں ملتا تھا. بھائی وہ محبت نہیں کرتا اس لیے کہ میں جاؤں گی تو میری جو بھابھی ہوگی کہے گی 2 دن اتنے ہو جائیں یہ کر نہ جاوے یاد گھر تھے سر مرتے بیٹھی جائے چلی جائے. اگر یہ محبت ہوتی تو یہ بہن کبھی بھی جملہ نہ کہتی. چلو ایک اور انداز سے یہ جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں یہ جملہ اکثر اپنی گفتگو میں کیا کرتا ہوں. ایک جملہ تو میں نے سنا ہے اور دوسرا جملہ کبھی میرے کانوں میں نہیں پہنچا. اگر آپ میں سے کوئی 40 سالہ بزرگ بیٹھا ہے, کوئی 60 سالہ بیٹھا ہے, کوئی 70 سالہ, مجھے بتا دے اگر جملہ سنا ہو. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے جب وراثت تقسیم ہو جائے نا, تقسیم ہونے لگے تب بہن پتہ کیا میں آدھا حصہ نہیں لینی میں آدھا حصہ بھیرانو دیتا تھا. یہ تو میں سنتا رہتا ہوں, بہنیں کہتی ہیں کہ میں اپنا حصہ بھائی کو دیتی ہوں, لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کسی بھائی نے بھی کہا ہو میں اپنا حصہ نہیں لیتا میں اپنی بہن کو دیتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہے تو مجھے بتا دیں کیا وجہ ہے, بہن کیوں یہ کہتی ہے؟ اس لیے نہیں کہتی وہ دینا چاہتی ہے, اسے پتہ ہے برا دیونا تو ہے کوئی نہیں, مفت احسانی کر دیوانا. میرے ملت کے غیور نوجوان, اگر ہم اپنی بیٹیوں کو بتا دیتے, ہم اپنی بہنوں کو بتا دیتے, بیویوں کو بتا دیتے, ماؤں کو بتاتے کہ اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے, مغرب کی کیا وجہ تھی کہ وہ اعتراض کر جاتا. اس لیے ہم نے ان حقوق کو پامال کر دیا ہے جس کو دیکھ کر وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں آؤ مغرب کی طرف. لیکن میں کہتا ہوں جتنی آزادی اسلام عورت کو اسلام عطا کرتا ہے کائنات میں کوئی بھی نہیں عطا کرتا. اس کی حدود و قیود ہیں, اس دائرے کے اندر رہ کے اسلام آزادی دیتا ہے. اس آزادی کو اسلام نہیں مانتا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نیکر پہن کے ہاف بازو والے لباس پہن کے ننگے سر اور جلوس نکالے میرا جسم میری مرضی. اسلام اس آزادی کو نہیں مانتا, قسم سے کہتا ہوں یہ اسلام کی آزادی نہیں ہے. میں ان ماں کو اپنی ماں کیسے کہہ دوں, میں ان بیٹیوں کو اپنی بیٹی کیسے کہہ دوں, میں ان بہنوں کو اپنی بہن کیسے کہہ دوں جنہوں نے محمد عربی کے دین سے بغاوت کر کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے یہ نعرے لگائے میرا جسم میری مرضی. تمہیں پتہ نہیں ہے تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یہ جسم بھی اس نبی کا ہے, مرضی بھی اس نبی کی چلتی ہے. نہیں تو قرآن کی سیر کر لے, قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اشارہ کرنا چاہتا ہوں صرف. حضرت زید بن حارثہ کا نکاح پیغام کس نے بھیجا؟ میرے حضور نے بھیجا. کس کے ساتھ؟ زینب بنت جاش کے پاس بھیجا. بس زینب بنت جاش کے دل میں یہ خیال آ گیا یہ غلام ہے, میں آزاد عورت ہوں, میں صاحب جمال ہوں, شاید یہ صاحب جمال نہیں ہوگا, میرے پاس جائیداد ہے تو غلام کی تو جائیداد نہیں ہوتی ہے, میں نکاح نہیں کرنا چاہتی. بھائی نے بھی یہ کہہ دیا. اللہ نے فرمایا تم ہوتے کون ہو یہ بات کرنے والے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ. جب میرے رسول نے کہہ دیا اب تمہاری مجال ہی کیا ہے, اس جسم پہ مرضی چلتی ہے یا اللہ کی چلتی ہے یا آمینہ کے لال کی چلتی ہے. اپنی بیٹیوں کو بتا دیجئے یہ مغرب کی پروردہ لونڈیاں جو اس قسم کے جلوس نکال کے ہماری ماں اور بہنوں شرم و حیا کے پیکر کو ورغلانا چاہتی ہے وہ مغرب کے اندر جائیں. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں اسلام آزادی دیتا ہے, کس حد تک دیتا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا. اسلام کا پہلے قانون سمجھ لے پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اگر کسی بندے کی لونڈی کے ساتھ شادی ہو جائے یا کسی آزاد عورت کی کسی غلام کے ساتھ شادی ہو جائے, اگر وہ لونڈی آزاد ہو جائے یا غلام آزاد ہو جائے, شریعت کا قانون یہ اس کے بعد اس خاوند کے پاس رہنے کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے انہوں قبول کرے تو میں رد کر دے. مثلا عورت لونڈی تھی آزاد ہو گئی, مالک اس کا بے شک آزاد تھا, اب اس کو مرضی ہے اس کے پاس رہنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رہنا چاہے تب بھی مرضی ہے, اس کو الٹ کر لیجیے. آدمی غلام تھا, عورت آزاد تھی, اب اس غلام کو مالک نے آزاد کر دیا, اس کی مرضی اس بیوی کو رکھنا چاہے نہ رکھنا چاہے اس کی مرضی ہے, اسلام اجازت دیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. اب اتفاق ایسا ہوا ان کا جو شوہر تھا وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن یہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتی تھی, یہ اپنے خامد سے محبت نہیں کرتی. انہیں کہا میں تو رہنا ہی نہیں ہے گا. اب اس نے کہا چونکہ شریعت مجھے اجازت دیتی ہے, اسلام اجازت دیتا ہے, میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اب وہ گلیوں میں مارا پھرتا ہے, روتا, اس کی شان میں کبھی شیر پڑتا ہے کبھی قصیدے پڑتا ہے, بڑا پریشان ہے. میرے حضور کو پتا چلا نا تو حضور اس بندے کے پاس نہیں گئے, ڈائریکٹ لونڈی کے پاس چلے گئے. کہا کہ تیرا میاں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے تو کیا تو اگر اس کے پاس چلی جائے تو بہتر ہوگا. اب وہ آگے سے کیا کہتے سنیے, اسلام کتنی آزادی رہ کی اجازت دیتا ہے. میرے حضور نے فرمایا اس کے پاس چلی جائے بہتر. سنا کہ حضور یہ مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ قربان جائیے کیا قانون دیا, کیا ضابطہ عطا کیا میرے حضور نے. اس نے پوچھا, سوال کیا, کہا کہ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر. میرے حضور فرماتے حکم نہیں ہے,
یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر مشورہ ہے تو پھر میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی. میرے حضور ناراض نہیں ہے، فرمایا ٹھیک ہے جو تیری مرضی ہے اسی پہ عمل کر لے. میرے مصطفیٰ نے بتا دیا اسلام عورت کو اتنی آزادی دیتا ہے کہ میرا محبوب بھی مشورہ دے دے، میرا محبوب کہتا ہے اپنی مرضی پہ عمل کر لے. اتنی آزادی تو دنیا میں کوئی مذہب ہی نہیں دیتا. لیکن اسلام کہتے ہیں دائرے کے اندر رہ کے بات کرو، دائرے سے ہٹ کے بات نہ کیا کرو. میرے ملت کے غیور نوجوانوں، پہلا روپ تھا بیٹی کا، دوسرا روپ ہے بہن کا، تیسرا روپ ہے بیوی کا. اب بیوی کا کیا درجہ، کیا مقام ہے، اس میں قرآن مقدس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے. میرا خیال ہے قرآن مقدس میں کثیر تعداد میں آیات موجود ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن لتسکنوا الیہا. قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں، کثرت کے ساتھ موجود ہے. مرد اور عورت کا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں نا بندے کا تعلق ماں کے ساتھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بندے کا تعلق ماں کے ساتھ بھی بعد میں بنا ہے، بیوی سے پہلے بنا ہے. ایک مرتبہ میں نے یہ مسئلہ کیا، ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا بھائی بیوی سے پہلے تعلق. میں نے کہا مجھے بتاؤ اماں باب آدم کی ماں تھی؟ کہتا نہیں. میں نے کہا بیوی؟ کہتا تھی. میں نے کہا باب آدم کا پہلا رشتہ تو بیوی سے بنا ہے، ماں تو بعد میں بنی ہے، کیسے سوچتی ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو بیان کیا، بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. لیکن آئیے عرض کرنا چاہوں گا، میں کبھی کہا کرتا ہوں پرانے زمانے میں نا، اب تو جدید دور آ گئی ہے، پرانے زمانے سے نا ساڑے علاقے پنڈا میں لوگ حل واون جانتے ہیں نا جٹ، کہ صبح دے ٹائم یہ جٹ آ دن ہور نماز پڑھیے نہ پڑھیے لیکن صبح دی نماز پڑھ کے جاتے اسی حل ویسو اللہ برکت پیسی. اس دور دے جڑے جٹ نا ہور نمازاں چھڑ بھی دیون نا صبح دی پڑھ کے جاندے حل واون اللہ برکت عطا کرے. اے بندہ حل واون چلا گیا، پیچھے بیوی نے کی کرنا؟ بیوی نے کھانا تیار کرنا، لسی رڑکنی، لوٹے چ لسی پاونی، سر تے ڈولا رکھنا، کچھ روٹیاں چاہتے جاندی پئی ہے. اب لوگ سمجھتے پتہ نہیں یہ گھر کی ملازم ہے، کو کام کر رہی ہے. میں کہتا ہوں نہیں. اب اگر اس کو دیکھ رہا ہو یہ بیوی روٹی لے کے جا رہی ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کبھی اس منظر کو سامنے رکھ جب آمینہ کے لال غار ہرا میں بیٹھے ہوا کرتے تھے اور اماں خدیجۃ الکبریٰ روٹی لے کے جایا کرتی تھی نا. مجھے بتاؤ کیا یہ وہ منظر نہیں ہے؟ جن لوگوں نے غار ہرا کو دیکھا، جن کو اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی، دعا کرے اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے کے جائے. تو اب تو وہاں تھوڑی تھوڑی سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں، ہاتھ میں آب زمزم کی بوتل بھی ہوتی ہے، کھجوریں بھی ہوتی ہے، جہاں تھک جاتے بیٹھ کے پی لیتے، پھر سفر شروع کرتے ہیں. اس وقت تو یہ سیڑھیاں بھی نہیں تھی نا جب اماں خدیجۃ الکبریٰ جاتی تھی. اور اماں خدیجۃ الکبریٰ کیا غریب گھرانے کی بھی عورت نہیں ہے کہ جس نے محنت کر کر کے یہاں پہنچ، بڑی مکے کی امیر ترین خاتون ہے، بہت بڑی تاجرہ ہے. اس کے باوجود میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے آج اگر کوئی غار ہرا پہ چڑھے نا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ایک طرف کا، آنے جانے کے 3 گھنٹے. کوئی زیادہ صحت مند طاقتور ہوگا تو 1 گھنٹہ لگا لے گا، کمزور ہوگا تو 3 بھی لگا سکتے ہیں ایک طرف کے. لیکن اوسطاً جو آدمی سفر کرنا چاہے 1.5 گھنٹہ ایک طرف کا لگتا ہے، 3 گھنٹے ایک مرتبہ بنتے ہیں. اور میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ دن میں کبھی 1 مرتبہ کبھی 2 مرتبہ بھی روٹی دینے جایا کرتی تھی. تو میں اب جملہ کہا کرتا ہوں میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے شوہر کو کھانا دینے کے لیے جاتی ہے، اماں خدیجۃ الکبریٰ کی سنت سمجھ کے جائیں. جس طرح بندے کو مسجد کی طرف جانے پہ اللہ قدم قدم پہ نماز کے لیے ثواب عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے بیوی کو بھی اللہ شوہر کی خدمت کے لیے جا رہی ہے، اللہ قدم قدم پہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے نا. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا بیوی کے لیے فرمایا؟ فرمایا اگر شوہر یہ جائے بازار سے کوئی چیز اپنی بیوی کے لیے پھل بھی لے کے آ جائے تو صدقہ خیرات سے بھی اللہ اسے زیادہ ثواب عطا کر دیا کرتا ہے. میں نے کہا یہ ذرا کبھی سوچیں، اگر بیٹی کے روپ کو دیکھے اسلام نے بڑا خوبصورت روپ دیا، اگر بہن کے روپ کو دیکھے اسلام نے بڑا خوبصورت روپ دیا، اگر بیوی کے روپ کو دیکھے تو کتنا خوبصورت ہے. اور آخری وہ درجہ جس کو ماں کا روپ کہا جاتا ہے، کائنات میں سے بہتر تو کوئی روپ مجھے نہیں نظر آیا ہے. آپ صاحب علم ہیں، صاحب دانش ہیں، صاحب فکر ہیں، صاحب تعلیم ہیں، ممکن ہے تلاش کر لیں، لیکن مجھے اس سے بہتر کوئی روپ نظر نہیں آیا. اس پر قرآن و سنت میں بڑی تفصیلیں موجود ہیں، لیکن حضور کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں ماں کی عظمت کے بارے میں جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا تھا. اس سے بہتر تاریخ کے صفحات میں شاید کوئی کلمہ مل جائے. میرے حضور علیہ السلام جب فاتح مکہ بن کے آئے نا تو فوج کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھی. ادھر سے بھی صحابہ کرام کی کثیر تعداد کی لائن لگی ہے، ادھر بھی لائن لگی ہے، بڑا پروٹوکول ہے. فاتح مکہ بن کے آئے ہیں. جب کوئی آدمی کسی ملک کو فتح کرتا ہے پھر دیکھتے ہیں کیا کیفیات ہوتی ہے، لیکن حضور فاتح مکہ بن کے آئے. جب مسجد نبی میں داخل ہونے لگے نا تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے 1 قدم میرے حضور نے مسجد کے اندر رکھا اور 1 باہر، تو وہاں رک گئے، ٹھہر گئے.
صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ آج تو بڑا خوشی کا دن ہے نا، مکہ فتح ہوا، جن گلیوں سے گزرتے تھے لوگ روڑے مارا کرتے تھے، آج وہ سر جھکا کے کھڑے ہیں، فاتح مکہ بن کے آئے، پریشانی کیا ہے؟ صحابی نے ہمت کی پوچھ لی، حضور کیا وجہ ہے، کیوں کھڑے ہو گئے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ آج مجھے میری امی یاد آ رہی ہے، کاش کہ آج میری امی اس منظر کو دیکھتی کہ میں فاتح مکہ بن کے آیا ہوں، میرے دائیں بھی صحابہ کی تعداد ہے، بائیں طرف بھی صحابہ کی تعداد ہے، کثیر تعداد میں لشکر ہے، میں فاتح مکہ بن کے آیا ہوں۔ میرے حضور نے اس وقت جملہ کہا تھا، فرمایا آج اگر میری امی زندہ ہوتی اور میں نماز فرض ادا کر رہا ہوتا، اور ایک جگہ پہ تو روایت میں سورہ فاتحہ کے بھی لفظ ہے، فرمایا میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری امی آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ کے امی کی آواز پہ لبیک کہہ کے چلا جاتا نا، اتنا درجہ دے دیا، نماز فرض ہے۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اگر مائیں زندہ ہے نا، اس طالب علم کے جملے کو ذہن میں رکھیے گا، آج ہم اپنی ماں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں، کتنی ایذا دیتے ہیں۔ آج لوگ مجھے کہتے ہیں میرا مزاج ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اس عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ آج میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ کے شہر میں بہت بڑا دربار ہے، آپ کہتے ہیں میں حاضری کے لیے چلا جاؤں، کسی کا شوق ہوگا وہ کہتا ہے میں داتا صاحب چلا جاؤں، کسی کا شوق ہوگا میں کہتا ہے بابا فرید چلا جاؤں، میں کہتا ہوں داتا صاحب جانے سے پہلے، پیر محمد پناہ کے آستانے پہ جانے سے پہلے گھر میں دیکھ لے، اس سے بڑا ولی تو تیرے گھر کے اندر موجود ہے نا۔ کبھی ماں کے قدم بھی چومے ہیں، وہاں جا کے چوکھٹ پہ سر جھکاتا ہے، وہاں جا کے سر جھکاتا ہے، کیا کبھی سوچا کہ امی کے قدم بھی چومے ہیں تو نے، کبھی ابے کے قدم بھی چومے ہیں تم نے؟ میں قسم سے مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تیرے امی اور ابو ناراض ہیں تو داتا صاحب چلا جا، بابا صاحب چلا جا، نہ داتا صاحب کچھ کر سکتے ہیں نہ بابا صاحب کچھ کر سکتے ہیں، امی ابو کو پہلے راضی کر، پھر دیکھ یہ بزرگ بھی فیض عطا کرتے ہیں کہ نہیں عطا کرتے۔ میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں آج 4 لفظ پڑھنے کے بعد کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا، کسی نے فل کر لیا، کسی نے ایم بی اے کر، میرے پیونوں کی پتہ یہ پرانے زمانے کے بندے ہیں، انہوں کی پتہ جدید دور کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ میرے ملت کے غیور نوجوان بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، آج اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اس موقع کو غنیمت جانیں، ابھی جائیں یہاں سے، میرے ساتھ وعدہ کریں، جن کے ماں باپ موجود ہیں، اگر خدا نہ کرے دانستہ یا نہ دانستہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، ماں باپ کو ناراض کیا، جائیں سب سے پہلے ان سے معافی مانگیں، کوشش کریں گے، اللہ تو نہیں بھی ناراض ہے، جائیں امی کے قدم چوم لے، قسم سے کہتا ہوں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے وہ روایت پڑھی، اگرچہ حوالہ میرے اب ذہن میں نہیں ہے، غالباً مجھے اندازہ میں نے نعیم الابرار میں پڑھی تھی، شاید ہو سکتا ہے حوالہ آگے پیچھے بھی پڑھی ضرور ہے۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آتا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، میرا کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں ماں زندہ ہی باپ زندہ ہی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا ان کی قبر کہاں ہے؟ کہا حضور میں چھوٹا تھا، قبر بنائی مجھے تو پتہ نہیں قبر کہاں ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں چھوٹی سی مٹی کی ڈھیری بنانا، چھوٹی سی مٹی کی ڈھیری بنا، فرض کر لے یہ میری امی کی قبر ہے، اسے بوسہ دے دے، تیری جنت کی چوکھٹ کو بوسہ ہو جائے گا۔ جائیں یہاں سے، قسم سے کہتا ہوں، ماں کے قدم چوم لیں، باپ کے قدم چوم لیں، ماں باپ راضی ہو جائے، رات کو یہ دعا دیں گے، پھر دیکھ صبح تیرا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔